العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع کے عامل کے متعلق. فعل مضارع کے عامل یا تو رافع ہوگا، یا عامل عامل ناصب ہوگا، یا عامل عامل جازم ہوگا. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فعل مضارع کے عامل رافع کے متعلق. دیکھیے، فصل المرفوع عاملہ معنوی وهو تجرده عن الناصب والجازم نحو هو يضرب ويغزو ويرمي ويسعى. فعل مضارع مرفوع عاملہ معنوی، اس کا عامل معنوی ہوتا ہے. وهو تجرده عن الناصب والجازم، اور وہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا ہے. جیسے هو يضرب ويغزو ويرمي هو يسعى. سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ فعل مضارع کا جو عامل رافع ہے وہ معنوی ہوتا ہے. یعنی جب بھی فعل مضارع مرفوع ہوگا تو اس کا عامل عامل رافع ہوگا. اور جب عامل رافع ہوگا تو وہ عامل رافع کی تعریف کیا ہے؟ تو ہوا تجردہ عن الناصب والجازم، وہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا ہے. اس لیے کہ فعل مضارع مرفوع کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی ظاہر لفظوں میں نظر نہیں آتا. عامل ناصب اور عامل جازم کا نہ ہونا یہی فعل مضارع کے مرفوع ہونے کا عامل ہے، یعنی یہی اس کا عامل ہے. جیسے مثال کے طور پر ہوا یضرب، اب یضرب یہ مرفوع ہے. ہوا یضرب میں یضرب فعل مضارع مرفوع ہے. اس کا عامل کون ہے؟ تو عامل رافع ہیں، اور وہ معنوی ہیں. معنوی کیسے ہے؟ تو تجردہ عن الناصب والجازم، اس کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا. عامل ناصب اور عامل جازم، یعنی یہاں پر عامل ناصب ان لن کے اذن میں سے کوئی نہیں ہے. اسی طرح لم لما لام امر لائے نہیں کے جو یعنی عوامل جازم ہیں، عوامل جازم اس سے بھی یہ خالی ہے. تو یضرب مرفوع ہے اس لیے کہ عامل عامل رافع ہے. کہاں ہے؟ عامل معنوی ہے، وہ لفظوں میں نظر نہیں آتا. اسی طرح یغزو یہ بھی مرفوع ہے، یرمی یہ بھی مرفوع ہے، اور یسعی یہ بھی مرفوع ہے. تو سب سے پہلے فعل مضارع مرفوع کے عامل کو بتلایا کہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا یہی اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہیں، یعنی یہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہے. اور جب بھی عامل ناصب و جازم سے خالی ہوگا تو فعل مضارع مرفوع ہوگا. فصل المنصوب، یہ فصل ہے فعل مضارع منصوب کے بیان میں. عاملہ خمسۃ احرف، فعل مضارع منصوب کے عامل 5 حروف ہیں. عاملہ اس کے عامل 5 حروف ہیں. ان ولن وکی وَإِذَن وَأَنَ الْمُقَدَّرَةِ. ان، لن، کی، اذن اور ان مقدرہ. اوپر فعل مضارع مرفوع کے متعلق ہم نے پڑھا. اب بتلا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ فعل مضارع منصوب جب ہوتا ہے تو اس کا عامل عامل ناصب ہوتا ہے، اور اس کے عامل ناصب 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ان، نمبر 2 لن، نمبر 3 کی، نمبر 4 اذن، اور نمبر 5 ان مقدرہ. ان لن کے اذن یہ تو ظاہر لفظوں میں نظر آتے ہیں، لیکن جو ان مقدرہ ہوتا ہے وہ ظاہر لفظوں میں نظر نہیں آتا، وہ مقدر ہوتا ہے. اب یہ 5 عامل ہے، ان لن کی اور اذن. تو بعض مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عامل ناصب 4 ہے، ان، لن، کی، اذن. تو اس وقت ان کی پھر قسم کرتے ہیں. ایک ان وہ ہوتا ہے جو مقدر نہیں ہوتا، لفظوں میں ہوتا ہے، اور ایک ان مقدرہ ہوتا ہے. تو عوامل ناصب 5 ہیں، ایک ان لفظی اور دوسرے ان مقدرہ، اور لن، کی اور اذن. اس طرح یہ کل 5 ہیں. اب یہاں سے ہر ایک کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں.
نحو جیسے اريد ان تحسن الي وانا لن اضربك واسلمت كي ادخل الجنة واذا يغفر الله لك. ان کی مثال اريد ان تحسن الی، یہاں پر آپ دیکھیے ان ہے، عامل ناصب ہے، اور تحسن فعل مضارع منصوب ہے. تو تحسن فعل مضارع کو نصب ان عامل ناصب نے دیا ہے. تو ترجمہ ہوگا اریدو میں چاہتا ہوں، ان تحسن الیہ کہ تو میرے ساتھ احسان کرے. اب یہاں پر تحسن فعل مضارع کو نصب ان ناصبہ نے دیا ہے اور ظاہر لفظوں میں ہے. وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ میں تجھ کو ہرگز نہیں ماروں گا. اب یہاں پر لن عامل ناصب نے نصب دیا ہے. وَأَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخل فعل مضارع ہے منصوب ہے، ادخل کو نصب کئی عامل ناصب نے دیا. وَإِذًا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ يَغْفِرَ یہ اذن عامل ناصب کی وجہ سے یغفر منصوب ہے اور اس کا عامل ناصب اذن ہے، تب تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کر دیں گے. تو ان کی مثال، لن کی مثال، کئی کی مثال اور اذن کی مثال. تو ان، لن، کئی اور اذن نے اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو نصب دیا ہے. اب یہاں سے وَتُقَدَّرُ أَن فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ ان چونکہ مقدر ہوتا ہے، لفظوں میں نظر نہیں آتا، تو ان مقدر ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ ایک مقام پر مقدر نہیں ہوتا ہے بلکہ 7 مقام پر مقدر ہوتا ہے. تو کہاں کہاں مقدر ہوتا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لہذا ہم اس کی مثال کے ساتھ اس کو دیکھتے جاتے ہیں. وَتُقَدَّرُ أَن فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ اور ان، وَتُقَدَّرُ أَن اور ان مقدر ہوتا ہے 7 مقامات پر، ان 7 مقامات پر مقدر ہوتا ہے. نمبر 1 بعد حتی، حتی کے بعد، یعنی فعل مضارع سے پہلے ان 7 مقامات پر مقدر ہوتا ہے. ان میں سے پہلا مقام ہے کہ فعل مضارع سے پہلے ان مقدر ہوتا ہے حتی کے بعد. جیسے اسلمت حتی ادخل الجنت، ادخل ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہاں پر؟ حتی کے بعد ان مقدر ہے. اصل عبارت کیسے ہوگی؟ اسلمت حتی ان ادخل الجنت. تو اسلمت حتی ادخل الجنت، ادخل سے پہلے یعنی فعل مضارع سے پہلے ان مقدر ہے. تو اسلمت حتی ادخل الجنت میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ. ولام کی نحو قام زید لیذهب یعنی لام کئی کے بعد، اور لام کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. جیسے قام زید لیذهب زید کھڑا ہوا تاکہ وہ جائے، زید کھڑا ہوا تاکہ وہ جائے. لام کئی کہتے ہیں اس لام کئی کو، لام حرف جر کو جس کا ما قبل ما بعد کے لیے علت ہو، جس کا ما قبل ما بعد کے لیے علت ہو. جیسے زید کا کھڑا ہونا علت ہے جانے کے لیے، زید کیوں کھڑا ہوا؟ تاکہ وہ جائے. تو قام زید لیذهب تاکہ وہ جائے. ولام الجحد نحو قوله تعالی وما كان الله ليعذبهم اور لام جحد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور لام جحد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. لام جحد کسے کہتے ہیں؟ لام جحد کہتے ہیں اس لام کو جو کانا منفی کی خبر پر، جو کانا منفی کی خبر پر نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. جو کانا منفی کی خبر پر نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے اس کو لام جحد کہتے ہیں. جیسے مثال وما كان الله ليعذبهم. اب یہاں لیعذبهم میں یعذب منصوب ہے اس لیے کہ لام کئی کے بعد ان مقدر ہے، یعنی یعذبو فعل سے پہلے ان مقدر ہے، اس لیے یعذبو فعل مضارع منصوب ہے. اور کانا منفی یعنی ما کانا منفی ہے، تو ما کان اللہ لیعذبهم اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے. تو اب یہاں پر یہ لام کئی داخل ہے کانا منفی کی خبر پر نفی کی تاکید کے لیے. والفاء الواقعة في جواب الامر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض اور ان مقدر ہوتا ہے اس فا کے بعد، ان مقدر ہوتا ہے اس فا کے بعد جو امر، نہیں، استفہام، نفی،
تمنی اور عرض کے جواب میں واقع ہو، اور ان مقدر ہوتا ہے اس فا کے بعد جو امر، نہیں، استفہام، نفی، تمنی اور عرض کے جواب میں واقع ہو۔ یعنی ان فا کے بعد مقدر ہوتا ہے، لیکن ہر فا کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا، بلکہ اس فا کے بعد مقدر ہوتا ہے جو مذکورہ چیزوں کے جواب میں واقع ہو۔ اور وہ مذکورہ چیزیں کیا کیا ہے؟ امر کے جواب میں جو فا آتی ہے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، نہیں کے جواب میں جو فا آتی ہے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، استفہام، نفی، تمنی اور عرض کے جواب میں جو فا آتی ہے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے فعل مضارع سے پہلے۔ جیسے اسلم فتسلم، اسلم فتسلم، تم اسلام لے آؤ تو سلامت رہو گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے اسلم فعل امر ہے، اس کے جواب میں فا واقع ہے، اس فا کے بعد فعل مضارع سے پہلے ان مقدر ہے، تم اسلام لے آؤ تو سلامت رہو گے۔ وَلَا تَعْصِ فَتُعَذَّبَ، نافرمانی مت کرو ورنہ عذاب دیے جاؤ گے۔ اب یہاں لا تعصی فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں کے بعد فا جواب میں آ رہا ہے، اس فا کے بعد ان مقدر ہے، تعذب فعل مضارع سے پہلے کہ تم نافرمانی مت کرو ورنہ عذاب دیے جاؤ گے۔ تو امر کے جواب میں بھی فا واقع ہے، اس فا کے بعد ان مقدر ہے، نہیں کے جواب میں بھی یہ فا واقع ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے۔ اور تیسری مثال نہیں استفہام کی ہے، وَلْتَعْلَمْ فَتَنْجُوَ، کیا تم سیکھو گے کہ نجات پا جاؤ؟ تو یہاں استفہام کے جواب میں فا واقع ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے۔ وَمَا تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ، فَنُكْرِمَكَ، یہاں فَنُكْرِمُكَ ہے، لیکن چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان مقدر ہے فا کے بعد، تو ان ناصبہ ہوتا ہے، یعنی اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو فا کے بعد ان مقدر ہوگا۔ تو پڑھیں گے وما تزورنا، آپ ہماری زیارت نہیں کرتے، فنکرمک، کہ ہم آپ کا اکرام کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نفی ہے ما تزورنا، اور اس کے بعد فا جواب میں واقع ہو رہا ہے، اس فا کے بعد نکرم فعل مضارع سے پہلے ان مقدر ہے، تو وما تزورنا فنکرمک، آپ ہماری زیارت نہیں کرتے کہ ہم آپ کا اکرام کریں۔ وَلَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ، وَلَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ، یہ بھی غلطی سے فَأُنْفِقُهُ لکھا ہے، آپ کی کتاب میں ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن چونکہ یہ نسخہ میں جو مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ ہے اس میں فَأُنْفِقُ لکھا ہے، حالانکہ فَأُنْفِقَهُ ہونا چاہیے، تو آپ اپنی کتاب میں اس کو درست کر لیجئے۔ اور کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیے تمنی کے جواب میں واقع ہے، لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، تو لیت لی مالا، اے کاش میرے پاس مال ہوتا، فانفقہ، تو میں اس کو خرچ کرتا۔ تو تمنی کے جواب میں فا واقع ہے، اس فا کے بعد ان مقدر ہے۔ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا آپ ہمارے پاس نہیں اترتے کہ آپ خیر کو پہنچے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے عرض کے جواب میں فا واقع ہے، فتصیب خیرا، تو تصیب منصوب ہے ان مقدرہ کی وجہ سے۔ تو نمبر 1 ہم نے پڑھا حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، نمبر 2 لام کئی کے بعد، نمبر 3 لام جحد کے بعد، اور نمبر 4 اسفا کے بعد جو مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک کے بعد واقع ہوں۔ اب آگے ہیں وبعد الواو الواقعة في جواب هذه الاشیاء كذلك، اور اس واو کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو انہی چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اسی طرح، اور اس واو کے بعد مقدر ہوتا ہے جو انہی چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اسی طرح، جیسے اسلم و تسلم الى آخر الامثلة، جیسے اسلم و تسلم آخری مثالوں تک۔ یعنی اب کہہ رہے کہ جیسے فا مذکورہ چیزوں کے جواب میں واقع ہوتا ہے، ایسی واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو مذکورہ چیزوں کے جواب میں واقع ہو۔ اور جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا تھا جو مثالیں فا کی تھی وہی مثالیں اس کی بھی ہے، صرف فا کو ہٹا کر واو لگانا ہے، جیسے مثال کے طور پر اسلم و تسلم، تو اسلام لیا تاکہ سلامت رہے، سلامتی پا جائے۔ ولا تعصی وتعذب، یہاں فا تو وا کر دیں گے اور واو کے بعد مقدر ہوگا۔ وهل تعلم
وتنجو وما تزورنا ونكرمك وليت لي مالا وانفق ولا تنزل بنا وتصيب خيرا. یعنی جیسے فمذکورہ چیزوں کے جواب میں واقع ہوتا ہے، اسی واو بھی واقع ہوتا ہے اور اس واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. وبعد او بمعنى الى ان او الا ان، اور اس او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. وبعد او، اور اس او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو. جیسے لأحبسنك او تعطيني حقي، میں تجھے ضرور بھی ضرور قید کر دوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے. اب یہاں او حرف عطف یا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں او بمعنی الا ان ہے، یہاں تک کہ تو مجھ کو میرا حق دے دے. تو او کے بعد ان مقدر ہے، اسی لیے فعل مضارع تعطینی، تعطی یا جو ہم اس کو نصب پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ او کے بعد ان مقدر ہے. وبعد واو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا، اور واو عطف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جبکہ معطوف علیہ اس میں صریح ہو. معطوف علیہ یعنی جس پر عطف کیا جائے اگر وہ اس میں صریح ہو اور معطوف جو ہے وہ اس میں تعویلی ہو تو ایسی صورت میں ان مقدر ہوتا ہے. جیسے اعجبنی قیامک وتخرج، مجھے تیرا کھڑا ہونا اچھا لگا یہاں تک کہ تو، مجھے تیرا کھڑا ہونا اور تیرا نکلنا اچھا لگا، یہ ترجمہ کریں گے. مجھے تیرا کھڑا ہونا قیامک کا ترجمہ. وتخرج یہاں پر ان مقدر ہے، اصل وان تخرج، وان تخرج تو ترجمہ ہوگا مجھے تعجب میں ڈال دیا، مجھے اچھا لگا قیامک تیرا کھڑا ہونا، وتخرج اور تیرا نکلنا. اب یہاں پر آپ دیکھیے قیامک یہ اس میں صریح ہے، معطوف علیہ ہے، اور تخرج اس میں تعویلی ہے. تو اب یہ واو کے بعد ان مقدر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان 7 چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے. وہ 7 چیزیں یہ ہیں، آپ تفصیل سے اس کو دیکھ لیجئے. وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَن مَعَ لَامِ كَيْ نَحْوَ أَسْلَمْتُ لِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ نَحْوَ أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ وَأَنْ تَخْرُجَ. اور ان کا اظہار جائز ہے، اور ان کا اظہار جائز ہے لام کئی کے ساتھ، اور ان کا اظہار جائز ہے لام کئی کے ساتھ. اب یہاں سے قاعدہ اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان مقدر ہوتا ہے لیکن لام کئی کے ساتھ اس کا اظہار کرنا، اس کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے. جیسے اسلمت لأدخل الجنت، تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسلمت لأن ادخل الجنت، یعنی لام کئی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے اسلمت لأن ادخل الجنت، تو یہاں ان کو ظاہر کیا گیا ہے. ومع واو العطف، اور واو عطف کے ساتھ بھی، جیسے اعجبنی قیامک وان تخرج، ہم نے اس کو پڑھا تھا اعجبنی قیامک وتخرج، یہاں ان نہیں ہے لیکن ان کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ اعجبنی قیامک وان تخرج. ویجب اظہار ان فی لام کی اذا اتصلت بلا النافیہ، اور ان کو ظاہر کرنا واجب ہے لام کئی میں جبکہ وہ لائے نافیہ کے ساتھ متصل ہو، جبکہ وہ لائے نافیہ کے ساتھ متصل ہو. اب کیا کہہ رہے، دیکھیے اوپر ہم نے پڑھا کہ ان مقدر ہوتا ہے، پھر اس کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر لام کئی کے ساتھ آئے گا تو اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، ظاہر کرنا واجب نہیں ہے. لیکن جب لام کئی لائے نافیہ کے ساتھ متصل ہو تو اسی صورت میں اس کو ظاہر کرنا واجب ہے. جیسے لئلا یعلم، اب یہاں پر آپ دیکھیے لئلا یعلم میں لئن اصل ہے، ظاہر ہے، یہ مقدر نہیں ہے، مدغم ہے، نون کا ادغام کر دیا گیا لام میں لیکن مقدر نہیں ہے. جیسے لئن لا یعلم، اصل عبارت یوں ہے لئلا یعلم. تو یہاں پر اب یہ ان کو ظاہر کرنا واجب ہے تاکہ دو لام کا اجتماع نہ ہو، دو لام ایک ساتھ جمع نہ ہو جائے. تو ان کو ظاہر کرنا جائز بھی ہے، اور ایک مقام پر جب لائے نافیہ کے ساتھ متصل ہو تو اس کو ظاہر کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هِيَ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَإِنَّمَا هِيَ الْمُخَفَّفَةُ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ.
اور جان لیجئے کہ وہ ان جو باب علیمہ کے بعد واقع ہو وہ فعل مضارع کا عامل ناصب نہیں ہوتا ہے، وہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، جیسے علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جان لیا کہ ان قریب تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، بیمار ہوں گے۔ اب یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو باب علیمہ کے بعد ان آتا ہے تو وہ ان مخففہ من المثقلہ نہیں ہو، وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، ان عامل ناصب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے علم ان سیکون منکم مرضی میں یہ جو ان ہے، یہ ان اصل ہے انہو، یہ ان وہ ان نہیں ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ وہ ان جو باب علیمہ کے بعد یا باب علیمہ یعنی جس میں بھی یقین کے معنی ہو اس کے بعد اگر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ باب علیمہ اور اس کے مشتقات کے بعد، بلکہ جس میں بھی یقین کے معنی ہو اس کے بعد اگر ان آتا ہے تو وہ ان عامل ناصب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی جیسے اصل اس کی ہوتی ہے ان، لیکن اس کو مخفف کر دیا گیا تو ان ہوتا ہے۔ وَأَنَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اور وہ ان جو باب ظن کے بعد واقع ہو، یعنی ظن اور اس کے جو مشتقات ہیں یا اس کے جو ہم معنی ہیں جیسے حسبان وغیرہ، تو وہ ان جو ظن کے بعد واقع ہو تو اس میں دو وجہ جائز ہے، ان تنصب بہا کہ اس کے ذریعے نصب دیا جائے، یعنی اس کو عامل ناصب بنایا جائے، وَأَن تَجْعَلَهَا كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ، یا اس کو اس طرح بنا دیا جائے جو باب علیمہ کے بعد کا ان ہوتا ہے، جیسے ظننت ان سیقوم، اب دیکھیں یہاں سیقوم میں عامل ناصب نہیں ہے، اگر عامل ناصب ہوتا تو سیقوم ہوتا اور درمیان میں سین نہیں آتا۔ تو ایک ان وہ ہوتا ہے جو عامل ناصب ہوتا ہے، ایک ان وہ ہوتا ہے جو مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے۔ تو باب علیمہ اور اس کے جو مشتقات ہے یا اس کے جو ہم معنی ہے، جو یقین کے معنی جس میں بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ان آتا ہے وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، لیکن ان مخففہ اور فعل مضارع کے درمیان سین اور سوفا کے ذریعے سے فصل کیا جائے گا، جیسے کہ علم ان سیکون منکم مرضی مثال سے واضح ہے۔ اسی طرح وہ ان جو باب ظن کے بعد واقع ہو یا جس میں بھی گمان کے معنی آتے ہیں، اس کے بعد جو ان آتا ہے، جو ان ہوتا ہے، وہ ان بھی مخففہ من المثقلہ بھی ہو سکتا ہے اور ان عامل ناصب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو بار بار سنیں گے، ایک مرتبہ سننے سے اگر ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے تو 2 مرتبہ 6 مرتبہ سنیں اور اس کا بار بار تکرار کریں۔ اللہ تعالی مدد فرمائے۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ سب سے پہلے فعل مضارع کے عامل رافع، فعل مضارع کا عامل رافع کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ دوسرا سوال فعل مضارع منصوب کے عوامل ناصب کیا کیا ہیں۔ تیسرا سوال ان کب اور کہاں مقدر ہوتا ہے، مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔ اور آخری سوال باب علیمہ اور اس کے مشتقات اور باب غن اور اس کے مشتقات کے بعد کے ان کے بارے میں کیا تفصیل ہے، مکمل وضاحت فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.